بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جیسے ہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے اور مسلمان اس مہینے میں خوشی منا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان اپنے نبی سے اظہار محبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کریں، تو سینکڑوں قسم کے وسوسے ہمارے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خوشی کیوں مناتے ہیں، جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، لائٹنگ کیوں کرتے ہیں، جلوس کیوں نکالا جاتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کیا اس کا حکم دیا تھا؟ کیا خود صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ کبھی کہتے ہیں صحابہ کرام ہم سے بڑھ کے عاشق رسول تھے، بتاؤ اگر کرنا ہوتا تو وہ کرتے، ہم کیوں کریں؟ تو اس طرح جب وہ پیدر پہ کویسچنز آتے ہیں، اور بات وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارے پاس ذہن میں دفاعی مواد تو موجود ہی نہیں ہوتا، وہ دلائل موجود نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہم سامنے والے کو قائل کر سکیں، تو بچے اولاً آتے ہیں گھر والوں کے پاس، جب وہاں سے کچھ نہیں ملتا تو وہ جاتے ہیں کسی مسجد وغیرہ میں، بعض اوقات وہاں پہ بھی لفٹ نہیں کرائی جاتی، تو پھر آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا، پھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کو دین کی الف بے بھی نہیں آتی، اور معذرت کے ساتھ میں لفظ کہوں گا اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن و حدیث کا دلائل دے رہا ہے، اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ باتیں بس میں اس کے بارے میں عرض کر کے پھر اپنے بیان کی طرف آؤں گا۔ دیکھیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لغوی بحث کو چھوڑ کر ہم اس لفظ کو بولتے ہیں چند افعال و اعمال کے مجموعے پر، یعنی ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، مثلا اس میں کھانا کھلانا، سرکار کے فضائل بیان کرنا، نعت خوانی کی محافل ہیں، جھنڈے لگانا، لائٹنگ کرنا، جلوس نکالنا، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام رکھ دیا جاتا ہے میلاد مصطفیٰ، کہ یہ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اصل میں سرکار کی ولادت پاک کی خوشی ہم منا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو ان تمام کو کہہ دیتے ہیں جی میلاد کی محفل ہو رہی ہے، میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خوشی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ دونوں چیزیں قرآن کے حکم سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر کیا گیا فضل کیا ہے اور اس کی نازل کردہ رحمت کیا ہے، تو ہر مسلمان بے اختیار کہے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، ایمان ملا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت بھی اس وقت تک چھپا کر رکھی جب تک اپنے حبیب کو ظاہر کرنے کا ارادہ نہ فرمایا، حبیب کو ظاہر کیا اور پھر اپنی معرفت ہم تک پہنچائی، تو ہم نے تو اپنے نبی کے ذریعے سب کچھ پایا، تو آپ سے بڑھ کر فضل اور رحمت اور کیا ہوگا؟ اور خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے، اے حبیب ان سے فرمائیے، یقینی سی بات ہے کہ کافر کو تو مکلف نہیں بنایا جا رہا نا، مخاطب مسلمان ہی ہوں گے، کہ مسلمانوں سے کہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حدث تحدیث سے نکلا ہے، تحدیث کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی عطا کردہ نعمت کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا، چاہے وہ قول سے ہو، جسے ہم کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے بونڈ لگ گیا، اللہ کا بڑا فضل ہے مکان بنا لیا، اللہ کا بڑا فضل ہے میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، یہ ہم نعمت کا اعتراف اور اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مختلف اعمال و افعال سے بھی بعض اوقات تحدیث نعمت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جو پھٹے پرانے سے تھوڑے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مفلوق الحال سے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہر طرح کا مال ہے، مویشی ہیں، دراہیم ہیں، دنانیر ہیں، باغات ہیں۔ تو سرکار نے شاید فرمایا پھر اللہ کی نعمت کا اثر آپ پر ظاہر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ایسا نہ رکھو بلکہ ایسے لباس پہنو، ایسی عادات و اطوار رکھو، ایسا طور طریقہ رکھو کہ لوگ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو بتائیے کہ جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا ہمیں اپنے نبی کی اس طرح خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے؟ جب عام دولت کے لیے سرکار نے فرمایا تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، اس کا اثر تم پہ ظاہر ہونا چاہیے، اس نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، تو بتائیے کہ جب میرے سرکار تشریف لائے اس نعمت کا اظہار کیوں نہیں چاہیے؟ تو یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہے، تو خوشی منانا اور نعمت کا اظہار کرنا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا، اجازت دے دی، تو پھر ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہوگا جس کو قرآن اور حدیث نے منع نہیں کیا ہے۔ یہ اچھی طرح اصول یاد رکھیے، کسی چیز کے جائز قرار دینے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، کسی چیز کو ناجائز قرار دینے کے لیے دلیل درکار ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سب سے پوچھتا ہوں جو آپ نے ٹوپیاں پہن رکھی ہیں جائز ہے کہ ناجائز؟ بتائیں، بولیں، لائیں، ثابت کریں قرآن و حدیث، حدث ثابت کریں کہ ایسی ہری پٹی نیچے اور اوپر سفید ہو، قرآن حدیث سے ثابت کریں۔ کر سکتے ہیں آپ؟ تو آپ کہیں گے بھی قرآن و حدیث سے اگر میں ثابت نہیں کر سکتا تم یہ بتاؤ کہ یہ جائز ہے ناجائز؟ اگر کہتے ہو ناجائز تم ثابت کر دو، میں نہیں پہنوں گا۔ اس طرح آپ نے چشمے پہنے ہوئے ہیں، آپ اس وقت رات کے تقریباً 9:30 بجے یہاں بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں، لائٹنگ ہوئی ہے، یہ پکی چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں مائک پہ بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو سن رہے ہیں اسپیکر کے ذریعے، تو کیا یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ لیکن کیا یہ منع ہے؟ جب منع نہیں ہے تو پھر جائز ہے، یہ پہلا اصول یاد رکھیے گا۔ تو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ جائز ہے، آپ کہیں بالکل جائز ہے، وہ کہے قرآن و حدیث سے ثابت
کرو. آپ کہیں کہ چلو میں بعد میں بولتا ہوں, پہلے تم یہ بتاؤ کہ ناجائز ہے, یس تو تم ثابت کرو. کوئی ایک آیت لا کر ایسی بتائیں, کوئی حدیث جس میں اللہ یا رسول نے فرمایا ہو کہ میلاد مصطفیٰ نہ مناؤ, اور جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول منع نہ کر رہے ہوں تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ بعض کہتے ہیں کہ جی سرکار نے ایسا نہیں کیا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, نہ اس کا حکم دیا. یاد رکھیں یہ بھی کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حکم دیں تو ہم کریں, حکم نہ ہو تو نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کریں تو ہم کر سکتے ہیں, صحابہ کرام حکم دیں تو ہم کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے. اصل چیز وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا ہے تو منع ہوگا, اور اگر منع نہیں کیا تو بالکل جائز ہوگا. اب میں اس کی آپ کو تھوڑی سی مثالیں بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کی مسجدوں پہ گنبد اور مینار بنتے نہیں بنتے؟ آپ پوچھیں, کویسچن کریں, ہر مکتب فکر کی عبادت گاہ کے اوپر گنبد اور مینار ہے. کیا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا تھا؟ صحابہ کرام نے حکم دیا؟ یا اللہ کے نبی نے بنائے یا صحابہ نے بنائے؟ نہیں, یہ بہت بعد کی ایجادات اور ہر مسجد کے اوپر ہیں. یہ کیسے بدعت اور ناجائز کیوں نہیں ہو جاتے؟ قرآن پاک پہ زبر زیر پیش سرکار کے دور میں نہیں تھا, نہ صحابہ کے دور میں, بہت بعد میں لگے ہیں. 6 کلمے سرکار کے دور میں باقاعدہ اس طرح مرتب شدہ نہیں تھے, یہ بعد میں ہے. ایمان مفصل, ایمان مجمل پہلے نہیں تھی, یہ بعد میں ہے. اور اگر سرکار کے ہی دور کو لے لیں, سرکار نے قرآن کو مجتمع نہیں کیا تھا, صدیق اکبر کے دور میں ہوا ہے. سرکار کے دور میں, صدیق اکبر کے دور میں تراویح 20 رکعت ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. اور ان پہلے 3 ادوار میں جمعے کی صرف ایک اذان ہوتی تھی جو اذان ثانی کہلاتی ہے. پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد فرمائی ہے. یہ ایک بازار تھا, وہاں پر ایک مقام زورہ تھا. جب مدینے میں وسعت پیدا ہوئی, اذان ہوتی تھی, دور تک آواز نہ پہنچ پاتی تھی, لوگوں تک اعلان نہ پہنچ پاتا تو آنے میں دیر ہو جاتی تھی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہم ایک اذان اور شروع کریں گے جو اصل اذان سے, جو دوسری اذان ہے اس سے آدھے پونے گھنٹے پہلے بازار کے پاس ہوگی, تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور جمعے کی تیاری کر سکیں. ہر مکتبہ فکر جو جمعہ پڑھتا ہے وہ پہلی اور دوسری دونوں اذانیں دیتا ہے. وہاں یہ کویسچن کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو پھر حضرت عثمان غنی نے کیسے کر لیا؟ اس کا مطلب ہے جب ضرورت پیش آتی ہے تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. خود صحابہ کرام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ کسی بھی ایسی چیز کو شروع کر سکتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے. اسی طرح مدارس کا قیام آپ دیکھ لیں, ان میں سلیبس ہم نے رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح میں آخری بات بس یہ مثال دیتا ہوں, ہر مسجد میں جماعت کے کچھ اوقات مقرر ہوتے ہیں. فجر اتنے بجے, ظہر اتنے بجے, عصر, مغرب, عشاء. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس وقت جماعت کرو؟ صحابہ کرام نے نہیں, ہم نے اپنی سہولت کے اعتبار سے کیا ہے. اور یہ ایک اعتراض کا بہت بڑا جواب بھی بن سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ 12ویں کا انتخاب کیوں کرتے ہیں, یہ بتائیں. اپنے پاس سے دن خاص کر لینا صحیح نہیں ہے, اپنے پاس سے دن خاص کر لینا صحیح نہیں ہے. تو یہاں میں آپ کو سمجھا دوں کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا 2 طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے خاص کیا تو اسے کہتے ہیں تخصیص شرعی, یعنی خاص کرنا شریعت کی طرف سے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے نہیں کیا, آپ اور میں کر لیں, جیسے ہم بچے کی سالگرہ کے لیے ڈیٹ کرتے ہیں, فکس کرتے ہیں, اس طرح بچی کی شادی کے لیے ڈیٹ ہم آپس میں مشورہ کر کے فکس کرتے ہیں. کوئی تقریب کرنی ہوتی ہے اس کے لیے, اس طرح دارالعلوموں کے اندر سال شروع کرنا آخر کے لیے. اسی طریقے سے مسجدوں میں جماعت کے اوقات, یہ جو ہم اپنے پاس سے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ خاص کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تخصیص عرفی. تو تخصیص عرفی کو تخصیص شرعی بنانا غلط ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر ہم 12ویں کو 12ویں تاریخ میں کر رہے ہیں تو ہم کہیں کہ اسی تاریخ میں ہوگی, اس کے علاوہ نہیں ہوگی, یہ غلط ضرور ہوگا. لیکن ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا اگر لازم اور ضروری سمجھ کر نہ ہو اور پھر بھی ناجائز ہو, تو جتنی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں, بتائیے پھر بیٹی کی شادی فکس کرنا بھی ناجائز ہونا چاہیے. یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے. نکاح تو سنت ہے, سرکار نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت سے ہے, جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں. تو اب جب بچی کی شادی کی باری آئے اور دولہا والے پوچھے جی کون سی تاریخ رکھنی ہے, تو کہ خبردار تاریخ فکس کرنا بنا ہے. تو شادی ہوگی کب؟ بس ہو جائے گی, بغیر فکس کیے کر کے بتائیں پھر ذرا. تو یہ مطلب ایک بے وقوفی کی سی بات ہے. تو اس لیے جماعت کے اوقات مخصوص کر دینا اور اس سے 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہ ہونا. امام صاحب اگر 4 منٹ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ یوں ٹائم دیکھتے ہیں, بھئی امام کہاں گیا, اور پھر جو شور مچتا ہے پوری مسجد کے اندر, کچھ امتحان ہے. خود جماعت میں لیٹ پہنچے کوئی بات نہیں, امام صاحب 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونے چاہیے, بالکل وقت کے اوپر جمعہ شروع ہونا چاہیے, وقت پہ جماعت. تو جو ہم نے اپنے پاس سے خاص کیا اس میں کتنی سختی کر رہے ہیں, ہر مکتبہ فکر کرتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جب یہ میلاد کا موسم آتا ہے, اس قسم کے بہت سارے وساوس ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. اصول بس یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر حکم نہیں بھی دیا, کر کے نہیں بھی دکھایا, لیکن منع بھی نہیں کیا, تو ہمارے لیے بالکل اس کے کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے. اگر حکم کا انتظار کریں تو پھر ہر چیز کے اندر غلام کو حکم کا انتظار کرنا چاہیے. اور جب آپ حکم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو کاروبار زندگی رک جائیں گے. ہزارہ چیزیں ایسی ہیں جن میں سرکار کے احکام موجود نہیں ہیں. تو بس اصول شرعی ہوتا ہے کہ جہاں سرکار کا حکم موجود نہ ہو, خاموشی اختیار فرمائی ہو, منع نہ کیا ہو, یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے. تو میلاد مصطفیٰ منائیے. الحمدللہ جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے فیض پایا ہے. ابو لہب جیسا شخص آپ جانتے ہیں کافر تھا, سرکار کا چچا تھا, کافر شخص تھا اور بدترین کافر, دشمن اسلام. لیکن جب اس کی لونڈی ثویبہ نے آ کے خوشخبری دی کہ مبارک ابو لہب تیرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے, اس نے ہمارے نبی کی خوشی میں آزاد نہیں کیا تھا, اپنے بھتیجے کی خوشی میں کیا تھا. لیکن وہ بھتیجا تھا تو اللہ کا نبی, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس برکت سے نوازا کہ جب اس کا انتقال
انتقال ہوا اور یہ جہنم میں گیا ہے، اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ بہت سخت عذاب میں ہوں، لیکن جب میں اس انگلی کو اپنے منہ میں لیتا ہوں کہ جس سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پانی جاری فرما دیتا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں غور کرو، ایک دشمن تو ہمارے نبی کی خوشی منا کر جہنم میں راحت پائے، تو پھر ہم اگر اپنے حبیب کا میلاد منائیں، ان کی خوشی منائیں تو کتنی راحت پائیں گے۔ اور جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو خوشی تو اللہ نے بھی اس کا اظہار فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، انعامات دیے، مبارکبادیں ہوئی۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہر پرندے اور ہر جانور نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے کہ ہمارے نبی پیدا ہو گئے۔ فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، حدیثوں کے اندر موجود ہے، فرشتے مبارکباد دے رہے تھے۔ اور اس زمانے میں جتنی حاملہ عورتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بیٹوں سے نوازا، اور وہ قحط سالی کا دور تھا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کہتے ہیں کہ اتنی فصلیں ہوئیں، اتنا چارہ ہوا، اور ہمارے اونٹ چارہ کھا کھا کے اتنے موٹے ہو گئے کہ ہمیں خوف ہوا کہ شاید یہ چربی کی شدت سے پٹ پڑیں گے، اتنا اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مصطفیٰ منانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، وسوسوں سے قطع نظر خوشی کے ساتھ میلاد مصطفیٰ منائیں، انشاءاللہ برکت۔ علامہ صاحب، لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ میلاد کرنا بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ بدعت۔ لفظ بدعت کو لغت میں دیکھیں تو اس کے معنی نئی چیز، بہت سی چیزیں نئی ہیں، اور اللہ کا نام ہے بدیع السماوات والارض، بدیع اس کا نام ہے۔ بدعت کی تعریف میں اصل میں جھگڑا ہے، اور اس وقت جتنے بھی ناظرین سامعین دیکھ سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے، مجھے پہچانتے ہیں کہ میں ایک بہت چھوٹا سا دین کا خادم کوکب نورانی اکاڑوی ایک التجا کرتا ہوں دنیا بھر کے تمام علماء سے، جن کو بدعت کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، بلکہ وہ اس کی فکر میں گھلے جا رہے ہیں، اس حد تک پریشان ہے کہ لگتا ہے کہ ہر کام بدعت ہے۔ ان سے ایک التجا کہ وہ بدعت کی ایک تعریف، ڈیفینیشن لکھ دیں اور اس پہ دستخط کر دیں کہ یہ میں اس پر قائم رہوں گا، ہلوں گا نہیں۔ ذرا وہ تو سامنے آئے، اگر اسی سے ان کو بدعتی ثابت نہ کروں تو مجھے جو چاہیں سزا دے لیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جائز نیک کاموں کو بدعت کہہ کے لوگوں کو نیکی سے دور کیا جا رہا ہے۔ بدعت کا میں جو تعریف کر رہا ہوں وہ میری طرف سے سن لیں اور اپنی طرف سے لیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ بدعت کی یہ تعریف ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ظاہری زمانے میں نہیں ہوا یا اس وقت نہیں کیا گیا، اب ہو رہا ہے وہ بدعت، تو ایسے تو لاکھوں کام ہیں، پھر ان سب کو بدعت کہا جائے۔ تو بدعت کی تعریف، بلکہ لطیفہ سنا دوں، والد صاحب قبلہ کے پاس ایک شخص آیا، والد صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، اس نے آتے ہی اپنی طرف سے میلاد کرنا بدعت ہے۔ تو والد صاحب نے پوچھا بدعت کی تعریف کیا ہے؟ تو کہنے لگا جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت ہے۔ تو والد صاحب نے فرمایا کیا تم تھے اس زمانے میں؟ تم تو چلتی پھرتی بدعت، سر سے پاؤں تک بدعت، تو تعریف ہی نہیں صحیح کرتے۔ بدعت کی تعریف یہ ہے وہ نیا ویورز، کام اسی طرح کی جس کا ثبوت امپورٹنٹ دین اور میں نہ اسلامک ہو۔ انفارمیشن حاصل کرنے کے یہ لیے میری طرف سے تعریف سنی اسلامک فیکٹس چینل کو لائک، شیئر اور جس کا سبسکرائب کیجیے ثبوت دین میں نہ ہو۔ اور اگر دین میں اپنے دوستوں میں ثبوت شیئر ہے کیجیے، تو اس کام کو اور بیل بدعت بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری کیونکہ سبھی وہ ویڈیوز کوئی نہ ملتی کوئی رہیں۔ چیز اس کے لیے اشارہ کنایا موجود ہے۔ لفظ میلاد عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی پیدائش، پیدائش کا وقت یا دن۔ ہمارے ہاں برتھ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، عربی میں اس کو شہادہ میلاد کہتے ہیں۔ تو میلاد کے معنی تو پیدائش کے ہیں، اور پیدائش کا تصور ہی مخلوق کے ساتھ ہے، خالق کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہ شرک کی جڑیں کاٹنے والی چیز ہے۔ اگر اس کو کوئی شرک کہتا ہے تو حماقت ہے، یعنی یہ تو شرک کو ختم کرنے والی کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، خدا کی مخلوق مانتے ہیں۔ رہی بات بدعت کی، تو بدعت اگر اس کا دین میں ثبوت نہ ہو تو اس کو بدعت کہیں گے، ورنہ نہیں کہیں گے۔ اب ثبوت کی بات آ جاتی ہے تو میں صرف ایک آیت پڑھ دوں، کہیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہاں وقت کم ہوتا ہے۔ میں نے پوری کتاب لکھی ہے اسلام کی پہلی عید، میرے والد صاحب کا رسالہ برکات میلاد شریف پڑھ لیا جائے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سورہ مریم پارہ نمبر 16، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کی پیدائش کے دن کے بارے میں یہ ذکر ہے قرآن میں، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا۔
یوم کا لفظ بھی موجود، ولدہ کا لفظ بھی موجود، تو نبی کے برتھ ڈے یوم پیدائش پر اللہ کا سلام موجود ہے۔ اس سے زیادہ اہمیت کا اور کیا بیان ہو سکتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کی پیدائش کے دن پر اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ اگر اس کی اہمیت نہیں ہے تو یہ بیان کیوں ہے؟ یعنی قرآن سے پتہ چل رہا ہے۔ اچھا، بدعت اس کو تب کہیں کہ اس میں کوئی خرابی ہو۔ یہ جو بدعت کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں میلاد میں خرابی کیا ہے؟ ہاں، کوئی غیر شرعی کام کوئی کرتا ہے اس کو آپ ضرور کہیں۔ ذکر مصطفیٰ سے تو قرآن بھرا ہوا ہے۔ انسان کا میلاد قرآن میں بیان ہوا، حضرت آدم کا میلاد، حضرت حوا کا میلاد، حضرت ابراہیم کا میلاد، حضرت موسیٰ کا میلاد، حضرت عیسیٰ کا میلاد، پورے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں قرآن میں۔ تو یہ بدعت کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ لیکن علامہ صاحب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں۔ چلیے یہ تو آپ نے بتایا اور یقیناً قرآن سے آپ نے ثابت کیا، لیکن اگر یہ اتنا ہی اہم ہے جو کہ قرآن جس کا ذکر کر رہا ہے، تو پھر معترضین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟ یعنی اگر یہ اتنی اہم بات تھی جو آپ بیان فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس دن کو اہتمام کے ساتھ کیوں نہیں منایا؟ اس بات کو دو طرح سے میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام نے وہ بہت سے کام نہیں کیے جو آج ہم بہت اہتمام سے کرتے ہیں۔ صحیح، ایک نہیں، بہت سے کام ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے اجتماعات ہوتے ہیں، صحابہ کے ہاں حج کے سوا کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں قرآن کی 30 پاروں میں تقسیم ہے، صحابہ کے ہاں نہیں تھی۔ ہمارے ہاں قرآن پر زیر زبریں ہیں، صحابہ کے پاس نہیں تھی۔ ہمارے ہاں قرآن بڑے رنگین کاغذوں پہ بہت زیادہ کلر پرنٹنگ کے ساتھ ہے، صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ ہمارے پاس مدرسے ہیں، اس میں پیریڈ ہیں۔ ہمارے پاس حدیث کے مجموعے ہیں، باب بندے ہوئے ہیں، ان میں چیپٹر ہیں، صحابہ کے پاس نہیں تھے۔ ختم بخاری کبھی صحابہ نے نہیں کیا تھا، ہمارے ہاں بڑے اہتمام سے ہوتا ہے۔ یہ میں لسٹ بنا رہا ہوں، اگر سناتا رہوں گا تو صبح ہو جائے گی۔ کم از کم 3-4 ہزار کاموں کی لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے جو صحابہ نے نہیں کیے اور بڑے اہتمام سے ہو رہے ہیں اور نیکی سمجھ کے ہو رہے ہیں، جائز اور بلکہ مبارک سمجھ کے ہو رہے ہیں۔ صرف میلاد پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا سیرت کے جلسے صحابہ نے منائے اس اہتمام سے؟ کانفرنسیں کی، اس طرح کی ریلیز جس طرح کی روز نکلتی ہیں صحابہ نے نکالی۔ دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے، کیا بینر لگائے جاتے؟ کیا حضرت ابوبکر نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد ان کا میرا دن یوم منایا جائے؟ ان کا دن، حضرت عمر کا دن، حضرت عائشہ صدیقہ، ان تمام کے دن، اپنے مدرسوں کے دن، 100 سالہ اور گنتی کے بغیر تھوڑے سے دن کے بعد 150 سالہ، یہ کیا صحابہ نے منائے تھے؟ صرف میلاد پر یہ بات۔ اور میں ایک دلیل چاہتا ہوں سب سے، آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ذہانت دی ہے۔ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پورے لوگوں سے، قرآن سے، حدیث سے، کسی کچی کتاب سے مجھے یہ دلیل دکھا دیں، یہ قانون دکھا دیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، کہیں سے دکھا دیں۔ منکرین میلاد کے پاس میلاد سے منع کرنے کی ایک چھوٹی سی کچی دلیل بھی نہیں ہے، اور میرے پاس میلاد منانے اور جواز میں ہزاروں دلیلیں ہیں، قرآن سے بھی ہیں، حدیث سے بھی ہیں، عمل صحابہ سے بھی ہیں۔ کتاب کا نام ہے الدر المنظم، شیخ الدلائل۔ شیخ الدلائل کا مطلب دلائل الخیرات کے استاد تھے، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی تھے، بہت بڑے عالم، شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی۔ ایک تو محدث دہلوی ہیں، وہ نہیں، یہ محدث الہ آباد۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب الدر المنظم مجتبائی مطبع سے انڈیا میں چھپی تھی، اس کے بعد پاکستان میں چھپی ہوئی ہے، موجود ہے۔ اس میں انہوں نے 2 حدیثیں نقل کی ہیں صحابہ کی۔ ایک حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اپنے گھر والوں کے ساتھ میلاد منا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے ہاں، فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ ان کا حضور آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ وہ ذکر کر رہے تھے میلاد کے واقعات۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہو گئی۔ ایک حدیث اس کتاب سے، دوسری صحابہ جمع ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج کا دن ہے، آج کا دن ہے، جمع ہو کر حضور نے ان سے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ان کا حضور آپ کا ذکر میلاد، فرمایا تمہارے لیے میری شفاعت ہو گئی۔ یہ 2 حدیثیں میں نے اس کتاب سے سنائی ہیں۔ حوالہ اس کتاب کا اس لیے دیا کہ وہ ان لوگوں کے استاد کی لکھی ہوئی ہے جو اعتراض کرتے ہیں، تاکہ ویسے تو میں اپنے حوالے بھی دے دوں۔ پھر عید کا لفظ قرآن میں موجود ہے، میلاد کے حوالے سے میں نے آیت سنا دی۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ۔
تو نبی پاک کو تو فضل عظیم کہا گیا، جی۔ رحمت للعالمین کہا گیا، اور فرمایا گیا کہ رحمت اور فضل ملے تو خوشیاں مناؤ۔ اللہ فرما رہا ہے خوشیاں مناؤ، اور کہا جائے کہ یہ بدعت ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہوئی یا نہیں؟ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ میرے نبی سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تمام نعمتیں ان کا صدقہ۔ اللہ فرما رہا ہے چرچا کرو۔ تو میلاد کیا ہے؟ اچھا، آنے کے بعد آنے کا ذکر، لقد جاءکم رسول، حضور تشریف لے آئے، اب قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے، اللہ فرما رہا ہے بے شک آ گیا تمہارے پاس بڑی شان والا رسول۔ آنے کے بعد آنے کا ذکر تو اللہ کا طریقہ ہے، اور میلاد میں یہی تو بتایا جاتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے۔ ہم آج میلاد منا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کو بدعت کہنا کتنی عجیب بات۔ تو صحابہ کرام کا میلاد منانا، مجھے بتائیں مسلم شریف میں حدیث ہے یا نہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ مدینہ منورہ پہنچے، صحابہ نے جلوس نہیں نکالا؟ کیا جھنڈے نہیں لہرائے؟ یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگائے؟ بچیوں نے دف بجا کے گیت نہیں گائے؟ خوشی نہیں منائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا۔ وہ تو ہر ہفتے اپنا برتھ ڈے مناتے تھے، اس کو بدعت کہنے کا کیا مطلب؟ تو نبی کے عمل کے بعد تو صحابہ کے عمل کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، خود نبی منا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم تاریخ کا تعین کر لیتے ہیں، اور ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے، میرے عزیز و سامعین، حضور کی میلاد جو ہے کب تک مناؤ گے؟ 12 ربیع الاول تک، کل تک، پرسوں تک، ایک مہینے تک؟ اعلیٰ حضرت تو ہمیں یہ سکھا کر گئے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میلاد کا موسم جیسی آتا ہے، ماہ ربیع النور، یہ بہت سارے چہروں کو ایک الگ امتیازی شان دیتا ہے۔ ربیع الاول میں بہت سارے چہرے پہچانے جاتے ہیں، کچھ اجلے ہو جاتے ہیں، کچھ کالے ہو جاتے ہیں، کچھ جگہ لائٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ جگہ اندھیرا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ربیع الاول شریف یہ ایک کسوٹی ہے جو دلوں کے اندر موجود نور ہو کہ بغض ہو چہرے پر لکھ کر آ جاتا ہے۔ الحمدللہ سنیوں کے چہرے بھی جگمگاتے ہیں، مسجدیں بھی جگمگاتی ہیں۔ کیوں نہ ہو، جب دنیا اپنے بچوں کے برتھ ڈے منانے میں لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، ہم کائنات کے آقا و مولا کی ولادت پر خوشی کا اظہار کریں۔ یہ ہمارے حصے میں آئی ہوئی قسمت کی بات ہے، یہ ہمارے نصیبے کی بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار سمجھ میں نہ بھی آئے تو مجمع جھومتا ہے، اس لیے کہ وہ عشق کی زبان ہے، لیکن اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میلاد کے موسم میں کیا ہوا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی، عام حالات میں نہیں تھی، بلکہ سال بھر عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے پوری دنیا میں، جس کو ارحازات کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرب کی سرزمین جو کئی سالوں سے بارش نہیں برستی، آج بھی اس سال اتنی بارش ہوئی تھی کہ پورے عرب کی سرزمین میں سبزے اگ گئے اور لوگوں کی خوشحالیاں بڑھ گئیں، جو کئی سالوں سے قحط سالی کے شکار تھے سب ختم ہو گئیں۔ اس سال عرب میں جتنے بھی مکہ مکرمہ میں بچے پیدا ہوئے، ہر ایک کے گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوا۔ یہ عجیب و غریب چیزیں تھیں، ارحاسات اس کو کہتے ہیں۔ اور ایران میں، ملک فارس میں ایک ندی ہے جس کو بحیرہ ساوا کہتے ہیں، بحیرہ ساوا، یہ اچانک خشک ہو گئی ندی، بہتی ہوئی ندی اچانک راتوں رات خشک ہو گئی، سوکھ گئی۔ اور ایک بحیرہ سماوا جو کئی سالوں سے سوکھی ہوئی ایک ندی تھی، وہ اچانک جاری ہو گئی، لبالب پانی بھر گیا۔ یہ سب جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک جو ہے بہت عجیب و غریب واقعہ بڑھا، وہ کیا تھا؟ کسریٰ کے دربار میں، وہاں ایران میں ایک آگ لگائی جاتی تھی 1000 سال سے، وہ اچانک بجھ گئی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، میلاد کے سال، حضور کی ولادت کے سال۔ ایک جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ یہ واقعہ تھا کہ کسریٰ بادشاہ کا جو محل تھا، یہ توجہ چاہتا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، کسی اور بات کی طرف لے جاتا ہوں آپ۔ فارس کہتے ہیں ایران کو، پہلے ایران کو فارس کہا جاتا، فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہتے ہیں۔ اور کسریٰ کا جو محل تھا وہ آج بھی مدائن میں موجود ہے، عراق میں، عراق شام سب ایک ہی تھے، ایران سب ایک ہی، عراق اور ایران سب فارس کہلاتے تھے۔ تو یہ فارس کا قلعہ، کسریٰ بادشاہ کا جو قلعہ تھا بہت بڑا، اور اس کو اس بات پر ناز تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں میرے قلعے کو نہیں توڑ سکتی، ہلا نہیں سکتی۔ اس کا یہ غرور تھا، اس کا یہ اعلان گھمنڈ میں رہتا تھا بادشاہ کا۔ لیکن ربیع الاول شریف کے اس موسم میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول کو،
اچانک وہاں پر ایک زلزلہ آیا اور اس کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف، اتنی بڑی پھٹن دراڑ جو اس قلعے کے اندر ایسی پیش آئی کہ ایک آدمی دیوار میں سے آ جا سکتا ہے، گزر سکتا ہے. آج بھی موجود ہے، آج بھی عراق میں وہ موجود ہے. دیوار شق ہو گئی ہے اور آدمی اس میں سے داخل ہو سکتا ہے اتنا زیادہ، لیکن گرا نہیں. محل گرا نہیں ہے، لیکن دیوار پھٹ گئی ہے. اور یہ اتنا عجیب واقعہ تھا، جیسے دنیا کو غرور تھا ٹائٹینک جہاز ڈوب نہیں سکتا، ڈوب گیا. اسی طرح سے کسرا کے محل کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا زلزلہ بھی جو ہے اس دیوار کو ہلا نہیں سکتا، اتنا مضبوط انہوں نے بنایا تھا. اب اسی سے اندازہ کرو 2000 سال گزرنے کے بعد آج تک وہ قلعہ محفوظ ہے، تو اس زمانے میں کتنا مضبوط رہا ہوگا. لیکن جب صبح ہونے کے بعد قلعے کی دیوار پھٹی دیکھا بادشاہ نے، تو سارے لوگوں کو بلایا گیا. یہ ہوا کیا؟ نجومیوں کو بلایا گیا، اپنے علم سے معلوم کرو، پتہ چلو ایسا میرے محل میں ہوا کیوں. اچھا، جو کنگورے لٹکے ہوئے تھے 14 کنگورے، وہ سب زمین پر گر پڑے تھے. یہ اچانک نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہوا؟ تو نجومی سب کاہن جو جوتش ہیں، اٹکل پچو تو مارتے تھے لیکن کبھی کبھار تیر لگتا بھی تھا. تو وہ اپنے ستارے کے علم کے مطابق دیکھتے ہیں اور بادشاہ کسرا سے کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، ہمارا علم تو یہ کہتا ہے کہ عرب میں کوئی بچہ پیدا ہوا جو تمہاری سب سلطنت ختم کرنے والا ہے، اور اس کی سلطنت اور اس کا قبضہ سب پر قائم ہونے والا ہے. ہم نے علم نجوم کے اعتبار سے یہ پایا ہے آج ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کو امام زمن نے کہا تھا نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اب یہ کیا ہوا؟ یہ ذہن میں واقعہ رکھو. کس کے قلعے کے اندر دراڑ آئی؟ فارس کا قلعہ. فارس کا قلعہ کب آئی؟ کب ہلی دیوار؟ ولادت کے دن، حضور کی ولادت کے دن. پتہ یہ چلا حضور کی ولادت کے دن اچھے اچھے قلعوں میں زلزلہ آتا ہے اور دیواریں پھٹ جاتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت اب اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں سنو، تمہارے درمیان اب اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. ہم میلاد کی دھوم ہر سال نہیں، ہر دن مناتے رہیں گے. اور ہوگا کیا؟ یاد رکھو، مثل فارس کی طرح اب نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مکہ میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی، فارس کے قلعے میں دراڑ آ گئی تھی، اور اب یہاں مدن پورہ میں بیٹھ کر میلاد منائیں گے، نجدی قلعے بھی ہلتے نظر آئیں گے. اور بہت دور نہیں، نجدی قلعے تو بہت دور ہوں گے، بہت قریب بھی ہلتے نظر آئیں گے. یہ کیوں ہلیں گے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. حقیقت میں مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے، دونوں جگہ مرے دل سے ہے، لیکن دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے. پہلا والا جو مرے دل ہے وہ سنیوں کے حصے میں آیا ہے، اور دوسرا والا مرے دل جو ہے یہ گستاخوں کے حصے میں آیا ہے. بہرحال میرے عزیزوں، میلاد کی خوشیاں منانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل خیر کو حصہ عطا فرمایا، حضور کے چاہنے والوں کے حصے میں ہے. اللہ کریم ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک حضور کی میلاد منانے والوں میں پیدا فرمائے. لوگ اس کے چیمے گوئیاں کرتے رہ گئے، اعتراضات میں رہ گئے، شک و شبہات میں رہ گئے، سوالات میں رہ گئے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں میرے عزیزوں، مستحسن کام اسلام میں بزرگوں نے کیا ہے، اور ثواب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، کیونکہ بزرگوں کا کیا ہوا کام بھی اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. جو لوگ یہ آپ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا، فلاں وقت نہیں ہوا، ارے میں دو باتیں بتاتا ہوں آپ کو. امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ میں لکھا ہے، اور ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو بتاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی نا 12 ربیع الاول شریف کو، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جانوروں کو بولنے کی طاقت دی، سارے جانوروں کو. امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں اس رات جانوروں کو بولنے کی طاقت دی گئی. لیکن کیا بولنے کی؟ ہر جانور دوسرے جانور کو حضور کی آمد کی بشارت دے رہا تھا اور مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے کہ مبارک ہو شہ کونین تشریف لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہر جانور دوسرے جانور کو بشارت دے رہا تھا. امام زرقانی نے کتاب میں لکھا ہے، میں یہی محسوس کرتا ہوں وہ کتنے خوش نصیب 4 پیر کے جانور تھے جو حضور کی آمد پر مبارکبادی دے رہے تھے. ان غلیظ 2 پیروں کے جانوروں سے تو بہتر ہے جو حضور کی میلاد پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ناک بھون سکیڑتے ہیں، ان سے بہتر تو وہ 4 پیر کے جانور تھے جو آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منا رہے تھے. اب جو سوال ہے وہ میں آپ کے ذہن سے اس کو دور کرتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. میلاد کی محفل ہے جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے. مکہ میں حضور پیدا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، سب کو پتہ ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کی خوشیاں تو مکہ میں منائی نہیں گئی تھی، 1400 سال کے بعد اب سب صرف بریلوی منانے لگ گئے. حضور جب پیدا ہوئے تھے تب تو خوشیاں کوئی منایا نہیں تھا.
ان ظالموں سے اتنا ہی پوچھو، حضور جب پیدا ہوئے تھے تو ایمان والے وہاں تھے کہ کافر تھے؟ مکہ میں کون لوگ تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یا تو ان کی ماں حضرت آمنہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں، یا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، باقی سب کون تھے؟ وہ لوگ تو نہیں منائیں گے جو کفار و مشرکین تھے، وہاں پر بت پرستی کے شکار تھے۔ اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ مکہ والے نہیں بنائے تھے، اور اگر ان کا تعلق بھی انہی کی ذریت سے ہے، تو ہمیں سوال اور جواب کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ کا تعلق، آپ کا خاندان، آپ کو مبارک۔ مکہ والے نہیں منائے تھے، سچ کہتے ہو آپ نہیں منائے تھے، اس لیے نہیں منائے تھے کہ کافر تھے، مشرکین تھے، اس لیے نہیں منائے۔ ہاں ہم بتاتے ہیں منایا کون تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں یہ کہتے ہیں نا کہ مکہ والے نہیں منائے تھے، لیکن 53 سال حضور نے مکہ میں زندگی گزاری۔ 53 سال کے بعد جب حضور ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی وہ تاریخ یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالتوں میں مدینے میں داخل نہیں ہوئے، مدینے والے مسلسل 9 دن سے میرے آقا کے انتظار میں پورا دن گزارتے تھے۔ مدینے سے نکل آتے، سنیت الوداع کی گھاٹیوں پر جمع ہو کر کے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے تھے کہ رسول اللہ مکہ سے نکل چکے ہیں، مدینے کب آنے والے ہیں، کب آنے والے ہیں۔ شام تک انتظار کرتے اپنے گھروں پر جاتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کا وقت آیا، پورے مدینے والوں میں جو خوشیوں کی لہر تھی، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ بنو نجار وہاں کا مشہور خاندان ہے مدینے کا، وہاں کی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر کے آ گئیں، غلام حبشی بھی نیچے آ گئے، جوان مرد بھی اتر آئے، عورتیں اپنے گھروں کی چھت پر تھی، اور سبوں نے جب آفتاب رسالت کو چمکتے ہوئے دیکھا، پکار کر کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ بچیاں گنگناتی تھی جس کو بخاری نے نقل کیا ہے، یہ کہتی تھی سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے، ان کے آنے پر ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے شہر میں آیا ہے۔ یہ خوشیاں منائی تھی، حضور کی ولادت کی خوشیاں مکہ والے نہیں منائے تھے، یہ تو ان کو یاد ہے، لیکن حضور کے مدینے میں داخل ہونے کے وقت مدینے والے جو خوشیاں منائے تھے یہ کیوں نہیں یاد ہے؟ تمہیں مبارک ہو ابو جہل، ابو لہب، اتبا و شیبہ کا خوشیاں نہ منانا، اور سنیوں کی قسمت میں بنو نجار کی وہ بچیاں آئی ہیں، اور الحمدللہ آج ہم میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں تو اہل مدینہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، مدینے والوں کی اقتدا کرتے ہیں۔ الحمدللہ مدینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیے تھے، اور آج ہم انہی کے نقش قدم پر جب جب محفلیں سجاتے ہیں میرے آقا کے استقبال میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ مدینے والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ مدینے والوں کا ایمان عطا فرمائے۔ اب چلتے چلتے یہ بات بھی کلیئر کر دوں، چونکہ ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، کئی لوگوں تک پہنچتی ہے، کئی لوگوں کو کڑتی بھی ہے، تو تھوڑے اور کڑا کے ہی جائیں کہ جو کہتے ہو کہ مکہ والے نہیں منائے تھے، نہیں، تمہیں پتہ نہیں، تمہارے باپ دادے بھی منائے تھے۔ ابو لہب نے خوشی منائی تھی، یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، ابو لہب کے چھوٹے بھائی ہیں، سگے چچا ہیں۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا، گستاخ تھا، حضور کو تکلیف دیتا تھا، اذیت دیتا تھا، لیکن بعد میں نا حضور کی پیدائش کے وقت تو دشمن نہیں تھا۔ حضرت عباس کہتے میں نے اپنے بھائی کو کب مرنے کے بعد دیکھا خواب میں، بخاری کی حدیث ہے، پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ ابو لہب کہتا روز انگاروں میں جلتا ہوں، روز انگاروں میں جلتا ہوں، لیکن پیر کا دن آتا ہے تو میری شہادت کی انگلی کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، میں منہ میں اس کو رکھتا ہوں، چوستا ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ حضرت عباس نے پوچھا ایسا کیوں پیر کے دن؟ ابو لہب کہتا ہے اس لیے کہ پیر کے دن میرے بھتیجے محمد پیدا ہوئے تھے، اور میری لونڈی، میری کنیز سویبہ آ کر مجھے خبر دیتی ہے کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ مجھے اس دن خوشی تھی، دلی خوشی تھی، میں نے اس انگلی سے اس کو کہا جا آج تو آزاد ہے، میں نے اپنی کنیز کو اس انگلی سے آزاد کیا تھا، اس کا صلہ مجھے قبر میں آج بھی دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا میلاد کی خوشی نہیں منائے، باپ دادے منائے ہیں، تم نے پڑھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے۔ کافر و مشرک اگر حضور کی آمد کی خوشی پر لونڈی آزاد کیا، اسے قبر میں سکون دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ تم عاشق رسول ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہو۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیوں میں کا اظہار کرتے ہو، یقیناً یہ باعث ثواب بھی ہے اور باعث اجر بھی ہے انشاءاللہ العزیز، اس سے تمہارے مراتب بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا ایک اور انداز سے میں آپ کو بتا دوں، بہت ضروری بھی ہے، بہت ضروری ہے۔ کیوں جانتے ہیں آپ کہ کچھ عقیدہ ہمارا واضح ہونا ضروری ہے۔ آپ رسول کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی حضور کے معجزات دیکھ کر کے یہ کہنا پڑے کہ وہ خدا ہیں۔ جیسے عیسائی گمراہ ہو گئے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا، مٹی کے پرندوں کو پھونک مار کر اڑاتے دیکھا، کوڑ اور اندھے لوگوں کو ہاتھ رکھ کر کے صحیح کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کو کہہ بیٹھے کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔
عزیر علیہ السلام کو یہودی کہنے لگ گئے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. ہمارے نبی کے معجزات تو ایسے ہیں, سورج کو پلٹا دیا ہے, چاند کو ٹکڑے کر دیا ہے, ایسے عجیب و غریب ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی مار کر پتھر سے پانی نکالنا تو معجزہ ہے, لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو انگلیوں سے پانی ظاہر کرتے ہیں. ارے پتھروں سے پانی کا نکلنا تو عادت میں ہے, دیکھا بھی جاتا ہے, لیکن انگلیوں سے نکلنا, اور وہ بھی پسینے کے برابر نہیں. 550 صحابہ اس پانی سے سیراب ہوئے تھے. یہ انگلیوں سے پانی کا نکلنا, یہ معجزات, یہ ساری چیزیں کنکروں کو بولنے کے قابل بنانا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر پھر کبھی کوئی گمراہ نہ ہو جائے اور یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ بھی خدا ہے جو زمین پر اتر پڑے. عزیزان گرامی وقار, اب خدا کی صفت کیا ہے, ہم خدا کو کیا مانتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کا پورا خلاصہ اس سورے میں ہے. اے محبوب آپ فرماتے وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں. اب جو بات آتی ہے وہ اصل بات ہے, لم یلد ولم یولد, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے, کسی کا بیٹا ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے. وہ پیدا کسی سے نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ مین عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد, جو عیسائیت کو بھی کاٹ دیتا ہے, کفر و شرک کو. ہندوؤں کے جو عقیدے ہیں وہ اس سے پیدا ہوا, وہ اس سے پیدا ہوا, پھر بھی بھگوان ہے, پھر بھی خدا ہے. خدا کا تصور ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ پیدا کسی سے نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. اب سنو, میلاد کے متعلق میں کہتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا سنیوں اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان ظالموں کو یہ بتائیں ہم رسول کو خدا نہیں مانتے, ہم رسول کو خدا نہیں مانتے, کیونکہ خدا وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا اور میرا رسول پیدا ہوا ہے. ہم میلاد کا دن منا کر کے بتا رہے ہیں کہ میرا رسول آمنہ کے لال پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو, اور سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. ہاں بس ساتھ میں یہ عقیدہ ہمارا ضرور ہے, میں مانتا ہوں عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ حضور کی میلاد منانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے, ہم خدا نہیں مانتے, وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے بندے ہیں. اور خدا کی اللہ کا کبھی میلاد منایا آپ نے؟ کسی سے سنا کہ اللہ کا بھی میلاد کا دن؟ وہ کسی دن پیدا ہوا نہیں. اسی لیے یہ شرک کو ختم کرنے والی چیز میلاد ہے اور اس کو ہی یہ شرک بنا بیٹھے ہیں. شرک کو ختم کرتی ہے میلاد. اگر میلاد حضور کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا اور رسول پیدا ہوئے, یہ سمجھ کر کے چلے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ مجھے جو حکم دیا گیا تھا, ظاہر سی بات ہے یہ بہت ذمہ دار منبر ہے اور یہاں پر سننے والے بھی الحمدللہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, اور میں ایک غیر ذمہ دار آدمی آ جاتا ہوں بیچ میں. لیکن پابند کرنے کے لیے اراکین آپ کے انتظامیہ اور خود خطیب و امام کی شاید ان کے مشوروں سے یہ ہر آنے والے کو موضوع دے کر باندھ دیتے ہیں تاکہ ادھر ادھر گھوڑا نہ دوڑائے. اور انشاءاللہ العزیز ان کے حکم کی پابندی بھی میں کروں گا. مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ محبت رسول اور اطاعت رسول پر گفتگو کرنی ہے. اس کے علاوہ ہماری زندگی میں ہے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت, یہی اصل ایمان ہے. اور جو اب تک کی باتیں میں نے تمہید میں کہا, یہ میلاد کا موسم ہے, ضروری تھا آپ کے درمیان کرنا, اس لیے میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کے دماغ میں خلیش نہ ہو, کیونکہ یہ موسم ہی ایسا ہے. بہت کیڑے سوشل میڈیا پہ باہر آتے ہیں, بہت آتے ہیں, دیکھنا آپ, بہت ساری چیزیں میلاد کے متعلق سارے پتہ نہیں ہر سال یہ ان کے پاس فکس موجود رہتا ہے. جیسی ربیع الاول کا چاند نظر آیا شروع ہو گیا, صحابہ نے نہیں منایا, تابعین نے نہیں منایا, اولیاء نے نہیں منایا. بھولے بھالے سنیوں کو صرف اور صرف یہی ساری باتیں کرنے. ان کو اب تک یہ شرم نہیں آتی کہ ان کی شادیوں کے کروڑوں کے خرچے کون سے صحابہ نے منائے تھے. یہ جس طرح کے اجتماعات اور کانفرنسیں جو کچھ بھی ہوتی ہیں کون سے صحابہ نے بنایا. اور یہ اب تو حالت یہ ہے کہ قومی وطن یعنی دن منانا ان کے نزدیک تو جائز ہے. یعنی نیشنل ڈے سعودی میں تو بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. ان سے پوچھو کون سے صحابی نے نیشنل ڈے بنایا تھا. نیشنل ڈے پر پوری چھٹی, ہر جگہ چراغاں, خوشیاں. حضور کی میلاد پر ہی ساری دلیلوں کی ضرورت. اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہو سکو تو پھر اللہ تمہیں ہر ذلیل کے قدموں پر ڈال دے گا. حضور کے نہیں ہو سکے تو پھر کہاں ہوگے؟ ہاں, ہر گھر جھنڈا لگانے پر تو تیار ہیں. میرے مصطفیٰ کے جھنڈے پر اعتراض ہے, اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہاں کہاں جھنڈا لگایا, یہاں بھی لگایا, وہاں بھی لگایا, گھر پہ بھی لگایا, پیشانی پہ بھی لگایا. پھر بھی دیکھو بیچاری حکومت تم کو ہی دہشت گرد کہہ رہی ہے. جھنڈے لگاؤ, 4 لگاؤ, ملک کے لگایا, اور بی جے پی پارٹی کے بھی جھنڈے لگایا, پھر بھی دہشت گرد تم ہی ہو.
تم ان کو راضی نہیں کر سکتے. میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں جو حضور کی میلاد پر شرک و کفر اور بدعت کے فتوے لگائی اور باقی سارے نیتاؤں کے جھنڈے لگا کر گھومتے رہے. لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم ایرے غیرے جھنڈوں کی طرف نہیں گئے. میرے ملک کے جھنڈے کی توہین نہیں کرتا میں. ہمارے ملک کا جھنڈا ہمارے لیے عزت کا اور فخر کا سبب ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ اعلان ضرور کرتے ہیں، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار بندوں کو ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کی آزمائش آ جائے، لیکن جھکایا نہیں جا سکتا. دنیا انہیں نہیں جھکا سکتی. اور یہ چاپلوسی کرتے کرتے زندگی گزر گئی، لیکن ابھی تک اپنا چہرہ صاف نہیں کر پائے. چہرہ صاف ہو بھی نہیں پائے گا. زندگی پر دہشت گردی کا ٹائٹل ان کے ساتھ جڑا رہے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ میلاد مناؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ، اور پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں بھی وہ رعب ڈالے گا. آج ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرح فضلہ نہیں کھایا کسی کا، بلکہ ہم جو کھاتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کھاتے ہیں. اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر پھر یہ کہتے ہیں تیرا کھاواں تیرا گنگاواں یا رسول اللہ. ہاں، حضور کی میلاد